اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خیریت سے رکھیں۔ آپ لوگوں کو یہ بتانا تھا کہ رمضان آ رہے ہیں تو کچھ تیاری بھی کرنی ہے، اپنے ایمان کی بھی تجدید کرنی ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے، بہت کام کرنے ہیں، کیونکہ جب ایمان کا لیول اپ ہوگا تو ہم نیکی کے کام کر سکیں گے۔ تو بہت ضروری ہے کہ آپ لوگ لیکچر سنیں، جو پرانے لیکچرز ہیں کہ علم حاصل کیوں کریں، اپنا تزکیہ کیسے کریں، تقویٰ کی زندگی اور روحانیت کیا ہے، اپنے یقین کو کیسے بڑھائیں۔ تو یہ سارے لیکچرز آپ جنہوں نے نہیں سنے وہ بھی سن لیں، کیونکہ یہ بیسک ہیں۔ اس سے دیکھیں ہم نے بہت باتیں نہیں کرنی ہیں، ہم کوئی اسکالر کوئی مفسرین کچھ نہیں ہیں، ہم صرف موٹیویٹ کرنے کے لیے ایک دوسرے کو کچھ ریمائنڈرز ہیں، یہ چھوٹے چھوٹے ریمائنڈرز ایک دوسرے کو یاد کرانے ہیں کہ ایمان کو سنبھالیں، یقین کو بڑھائیں، اللہ پر توکل بڑھائیں، تاکہ ہم اچھی سی عبادات کر سکیں۔ تو ایک دوسرے کو بتانے کا مقصد یہ ہے کہ عمل کی تیاری کریں ہم لوگ، کیونکہ علم تو سب کے پاس بہت زیادہ ہے، کیونکہ علم تو بہت ہے سب کے پاس، سوشل میڈیا بھرا پڑا ہے علم سے، لیکن علم وہ جو قرآن و سنت کے مطابق ہو۔ بہت مختصر ویڈیوز آپ لوگ کو دی جاتی ہیں کہ تھوڑے اپنے ایمان کو ہم اپ گریڈ نے اپنے پرانے لیکچر نہیں سنے ہیں وہ سنیں تاکہ ایمان مضبوط ہو۔ تو کیونکہ ہم نے کچھ بننا بھی تو ہے، فوکس لائف بھی جینی ہے، ہمیں آتا بھی نہیں ہے اپنے آپ کو فوکس دینا، ایک ٹارگٹ دینا، اپنے ایمان کو کیسے سنبھالنا ہے، اپنے رب سے کیسے تعلق بنانا ہے، اپنے آپ کا تزکیہ کیسے کرنا ہے، اپنے آپ کو اپ گریڈ کیسا کرنا ہے، اللہ تعالیٰ کا فرما بردار کیسے بننا ہے۔ تو انشاءاللہ آگے کے لیکچرز آپ کو نئی امید، نئی سوچ، نئی جستجو دیں گے کہ انسان اپنے آپ کو کیسے گرو کرے دنیا میں اور آخرت میں۔ یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے کہ ہم اپنے ایمان کو بڑھائیں قرآن کی روشنی میں، اور اپنے غموں اور مشکلات کو دور کریں قرآن کی رہنمائی میں۔ تو سب سے پہلے ہم دعا کریں گے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان لوگوں میں شامل کر لیں جن سے وہ راضی ہوتا ہے اور جن کو وہ دین کی سمجھ دیتا ہے، قرآن کی سمجھ دیتا ہے۔ تو سب سے پہلے دعا کریں گے۔ دیکھیں دعائیں تقدیر بدلتی ہیں، یہ سنا ہوگا آپ نے، انشاءاللہ اس کا تجربہ آپ کو قرآن کے آگے بیٹھ کر ہوگا۔ تو پہلے دعا کریں کہ ہم بھی قرآن کو سمجھنے والے، پڑھنے والے بن جائیں جیسا اس کا حق ہے قرآن کا، کیونکہ اس سے ہی ہمارے سینوں کو ٹھنڈک ملے گی اور ہمیں قرار ملے گا۔ دیکھیے جنگ سب سے پہلے اپنے آپ سے کرنی ہوتی ہے، میں نہیں بدلوں گی تو کچھ بھی نہیں بدلے گا۔ الیگزینڈر سے ایک درویش نے کہا جب وہ ملک فتح کرنے آیا کہ تو ملک کا فتح کیا کرے گا جب تو نے اپنے آپ کو فتح نہیں کیا؟ تو میرے غلام کا بھی غلام ہے، مطلب نفس میرا غلام ہے اور تو نفس کا غلام ہے۔ اپنے ساتھ جنگ کا بھی یہی مطلب ہے کہ اپنی اصلاح کی جنگ، تزکیہ نفس کی جنگ، اپنے نفس سے جنگ کرنا۔ شاعر نے کہا ہے کہ میں خود اپنے پیچھے پڑا ہوں، میرا شمار بھی تو میرے دشمنوں میں ہے۔ امام غزالی فرماتے ہیں جس نے خود کو جانا اس نے خدا کو جانا۔ تو بہنوں پہلے اپنے آپ پر کام کریں، اور اس میں سب سے پہلے دعا آتی ہے، دعا سیلف ہیلپ ہے۔ دیکھیے انسان اشرف المخلوقات ہے، اللہ کی 87 لاکھ مخلوق ہیں سائنس کے حساب سے، اور اللہ نے انسان کو شرف بخشا ہے کہ وہ سوچتا ہے، سمجھتا ہے، اپنے آپ کو گرو کرتا ہے، عقل کا صحیح استعمال کر کے خدا تک پہنچ جاتا ہے۔ تو اپنے آپ میں وہ تبدیلی لائیں جو اللہ کا دوست بنا دے۔ دیکھیں سوچ کی اصلاح کے بغیر بندے کی اصلاح نہیں ہو سکتی، مطلب نیت اچھی رکھیں، سوچ بھی اچھی ہو جائے گی، پھر ہم نئی سوچ سے قرآن کے آگے بیٹھیں گے اور نئی سوچ کی سے زندگی سٹارٹ کریں گے۔ تو اپنے بہترین مستقبل کے لیے آج سے قدم بڑھائیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ سورہ اعلیٰ میں فرماتے ہیں آیت نمبر 14 میں، قد افلح من تزکیٰ، تحقیق و فلاح پا گیا جس نے اپنا تزکیہ کیا۔ تو اپنے اندر چیک کرنا ہے کہ میں صحیح ہوں یا غلط، اپنے اندر اخلاقی بیماریوں کو دور کرنا ہے، تو تزکیہ سب سے پہلے کرنا ہے۔ دیکھیں اپنے نفس کو کنٹرول کرنا ہے، خواہشات کا غلام نہیں بننا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا تزکیہ نفس کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جان لو کہ اللہ ہر جگہ ہے تمہارے ساتھ، جب یہ یقین ہوگا تو ایمان کی لذت نصیب ہوگی۔ حدیث کا مفہوم ہے سب سے افضل جہاد کیا ہے؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اپنے نفس سے جہاد کرو، یہ سب سے افضل ہے، مطلب اندر کو صحیح کرو، نفس کو اللہ کا مطیع بنانا۔ سب سے بڑا جہاد نفس سے جہاد ہے، نفس کے غلام مت بنو، جو دل میں آئے کیا سب اس پر ہی زندگی گزار رہے ہیں۔ لیکن تزکیہ نفس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ دنیا میں جو رب کی اطاعت پر زندگی گزارتا ہے اس کو اپنے اندر خالی پن محسوس نہیں ہوتا، حالات کیسے بھی ہوں بندہ اپنے رب سے بدگمان نہیں ہوتا۔ تزکیہ کے بے شمار فائدے ہیں، کیونکہ اس سے گناہ کو گناہ سمجھ لیتا ہے بندہ، ورنہ آج انسانیت گناہ اور ثواب میں فرق بھول چکی ہے۔ تزکیہ میں جو شخص لگا رہتا ہے وہ دنیا آخرت دونوں میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ دیکھیں اگر اپنے آپ پر کام نہ کیا تو گناہ معمولی لگنے لگیں گے، کیونکہ ایمان کی کمزوری انسان کو اسٹرانگ نہیں ہونے دیتی۔ تزکیہ ایمان کو مضبوط کرتا ہے، اعمال کو پیور کرتا ہے۔ مومن کا نفس کنٹرول میں ہوتا ہے، قلب سلیم ہوتا ہے مومن کے پاس، نفس کا سکون اللہ پر مکمل یقین ہے۔ ایک مومن سوچ سمجھ کر زندگی گزارتا ہے، نفس کی خواہشات اس کو آخرت سے غافل نہیں کرتی، دنیا کی رونقیں اس کو رب سے دور نہیں کرتی، دنیاوی مصروفیات اس کو حساب دینے کا احساس ختم نہیں کرتی، دنیا کا مستقبل بنانے کی اتنی سوچ نہیں ہوتی کہ آخرت کا مستقبل خراب کر دے۔ تو یہ سب اللہ تعالیٰ جس کو تزکیہ نفس کی توفیق دیتے ہیں تو وہ اپنی اصلاح میں لگ جاتا ہے۔
تو دیکھیں آج ہم اپنا تزکیہ نفس اسٹارٹ کرتے ہیں، ایک دوسرے کا سہارا بنتے ہیں، لیکچرز کو غور سے سنیں، ان پہ عمل کرنے کی کوشش کریں، کیونکہ دیکھیں یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ آپ نے کتنے لیکچر سنے، یہ پوچھا جائے گا کہ کتنا عمل کیا۔ تو عمل کی طرف قدم بڑھانا ہے، اپنا تزکیہ کرنا ہے کہ میں کہاں غلط ہوں کہاں نہیں ہوں، اندر سے جواب آئیں گے، اللہ تعالیٰ وہ میزان آپ کے دلوں میں رکھ دیں گے۔ تو بہت ضروری ہے بہنوں، رمضان آ رہے ہیں اور اس رمضان کو ہم نے بہترین بنانا ہے ایمان مضبوط کر کے۔ تو انشاءاللہ ہم سب اپنے آپ پہ کام کریں گے اللہ کے اذن کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔